ویلکم ٹو دا بک بریف۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اصل میں اس میں پوری زندگی کا رخ بدل دینے کی طاقت موجود ہے۔ ہاں بالکل، اور آج کی گفتگو کا جو اصل موضوع ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے جیف اولسن کی کتاب دی سلائٹ ایج اور اس کے کچھ انٹرویوز کا ایک نچوڑ تیار کیا ہے۔ اس جائزے کا جو مشن ہے نا وہ بہت واضح ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں جو بڑی اور حیران کن کامیابیاں نظر آتی ہیں نا وہ اصل میں وہ کسی معجزے کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ میرا مطلب ہے راتوں رات کوئی جادو نہیں ہوتا۔ بالکل وہی تو، ان کے پیچھے دراصل روزمرہ بھی وہ چھوٹی چھوٹی بظاہر بالکل غیر اہم نظر آنے والی عادات ہوتی ہیں جنہیں ہم عموماً بہت آسانی سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا زاویہ ہے جو ہماری آج کی جو روایتی سوچ ہے نا اس کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور کا ذرا غور سے جائزہ لیں تو ایک بات بہت واضح ہے کہ ہمارے ارد گرد معلومات کی تو ویسے کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں، انٹرنیٹ ہے، کتابیں ہیں، سیمینارز ہیں۔ ایگزیکٹلی، کامیابی حاصل کرنے کے طریقے ہر جگہ موجود ہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے کیا کھانا چاہیے یا پیسے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، لیکن اصل مسئلہ ان معلومات کا نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کا ہے؟ اصل مسئلہ اس سوچ اور اس فلسفے کا ہے جس کے تحت ان معلومات کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک جیسے مواقع اور ایک جیسی معلومات ہونے کے باوجود چند لوگ کامیابی کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں جبکہ 95% لوگ ناکامی کے راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ اور ان دونوں گروہوں کے درمیان جو چیز فرق پیدا کرتی ہے وہ یہی دی سلائٹ ایج کا فلسفہ ہے، یعنی وہ انتہائی معمولی انتخاب جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ جانتے ہیں، اس فلسفے کو پڑھتے ہوئے مجھے کتاب میں موجود فینکس ایئرپورٹ والی اس خاتون کی کہانی نے بہت حیران کیا۔ ہاں، وہ جو جوتے پالش کرنے والی خاتون۔ بالکل، مصنف ایک صبح اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے اور ان کی نظر جوتے پالش کرنے والی ایک خاتون پر پڑی۔ وہ ایک انتہائی محنتی، خوش اخلاق اور ہنس مکھ کردار تھی۔ صبح سویرے بھی اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی اور وہ وہاں سے گزرنے والے ہر صفائی والے اور مزدور کو اس کے نام سے پکار رہی تھی۔ یعنی اس کے کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے تھے، بہت بہترین تھے۔ باتوں باتوں میں اس نے مصنف کو بتایا کہ اس کی بیٹی نے چیئر لیڈنگ کا ایک مقابلہ جیتا ہے اور وہ اسے ڈیلس کے ایک کیمپ میں بھیجنا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاس وردی اور ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصل تضاد نظر آتا ہے۔ ہاں، اسی دوران مصنف نے غور کیا کہ وہ خاتون اپنے فارغ وقت میں ایک بالکل عام سا رومانوی ناول پڑھ رہی تھی۔ اس کی شخصیت، اس کے بات کرنے کے انداز اور اس کے تعلقات بنانے کی صلاحیت سے صاف ظاہر تھا کہ اس میں زندگی میں آگے بڑھنے کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ لیکن وہ پچھلے 5 سالوں سے اسی ایک جگہ کھڑی جوتے پالش کر رہی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اگر وہ ان عام ناولوں کی جگہ کامیابی اور ذاتی ترقی کی کتابیں پڑھتی تو شاید آج اس کا اپنا جوتوں کا کوئی بڑا کاروبار ہوتا اور بیٹی کو ڈیلس بھیجنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ اصل میں اس خاتون کی کہانی جدید معاشرے کے ایک بہت بڑے المیے کی عکاسی کرتی ہے۔ آج کا انسان ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے جسے ہم کوانٹم لیپ یا ایک بہت بڑی چھلانگ کہہ سکتے ہیں۔ سب کو بس راتوں رات کامیابی چاہیے۔ بالکل۔ ہر طرف یہ سوچ پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی ایک ایسا بڑا قدم ہوگا جو اچانک سب کچھ بدل دے گا، بغیر محنت کے وزن کم کرنے والی گولیاں یا راتوں رات امیر بنانے والی سکیمز، یہ سب اسی فوری نتائج کی خواہش کا نتیجہ ہے۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جسے کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس جلد بازی میں ایک بنیادی قدرتی اصول کو مکمل طور پر فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، کسان جب بیج بوتا ہے تو وہ اگلے دن جا کر فصل نہیں کاٹ لیتا۔ ظاہر ہے اسے وقت لگتا ہے۔ بیج بونے اور فصل کاٹنے کے درمیان ایک طویل اور خاموش وقت ہوتا ہے جسے پرورش کا وقت یا کلٹیویشن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ کامیابی کا اصل راز ان چھوٹے کاموں میں چھپا ہے جو کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے انہیں نہ کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ آج اگر کوئی شخص کسی اچھی کتاب کے 10 صفحات نہیں پڑھتا تو آج شام تک اس کی زندگی میں کوئی بھونچال نہیں آئے گا۔
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہی روزانہ کی غفلت ایک بہت بڑی ناکامی کی شکل اختیار کر لے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود مصنف جیف آلسن کی اپنی زندگی کی کہانی بھی بالکل اسی کشمکش کی عملی تصویر ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکپن میں پڑھائی میں خاصے کمزور تھے اور انہیں کالج سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ سمندر کے کنارے ایک بیچ بم جیسی بے فکر زندگی گزار رہے تھے اور اپنا گزارا کرنے کے لیے گولف کورس پر گھاس کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے ایک بڑا سبق سیکھا۔ ہاں، ایک دن سخت دھوپ میں گھاس کاٹتے ہوئے انہوں نے وہاں امیر لوگوں کو گولف کھیلتے دیکھا۔ اس لمحے ان کے ذہن میں ایک سوال کھٹکا کہ آخر یہ لوگ مجھ سے 10 گنا بہتر کیسے ہیں؟ کیا یہ مجھ سے 10 گنا زیادہ کام کرتے ہیں؟ اور ظاہر ایسا نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اس دن کی مایوسی اور اس سوال نے انہیں جھنجھور کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کیا، عام محنت کی اور ٹیکسس انسٹرومنٹس جیسی بڑی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے تک پہنچے۔ پھر انہوں نے اپنی کمپنی خریدی جو بے پناہ کامیاب ہوئی، لیکن کچھ عرصے بعد حالات بدلے اور وہ دیوالیہ ہو گئے۔ اور وہاں آ کر انہیں دی سلائٹ ایج کی اصل سمجھ آئی ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ اس نچلی ترین سطح پر آ کر انہیں یہ احساس ہوا کہ جب وہ کامیاب ہو رہے تھے تب بھی وہ وہی انسان تھے، اور جب دیوالیہ ہوئے تب بھی وہی انسان تھے۔ فرق صرف ان چھوٹی عادات اور فیصلوں کا تھا جو وہ روزانہ کی بنیاد پر کر رہے تھے یا چھوڑ چکے تھے۔ یہ تجربہ دراصل ایک بہت گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کامیابی کوئی ایسی منزل نہیں ہے جس پر پہنچ کر انسان خیمہ لگا لے اور کہے کہ بس اب میرا کام ختم ہو گیا۔ یہ ایک مسلسل اور نہ رکنے والا عمل ہے۔ تو کیا جب ہم ان چھوٹی اور درست عادات کو چھوڑ دیتے ہیں تو خود بخود نیچے آنے لگتے ہیں؟ بالکل۔ جب انہیں ترک کر دیا جاتا ہے تو انسان خود بخود تنزیلی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کس طرح ایک خاموش طاقت کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر روزمرہ کی عادات درست ہوں تو وقت سب سے بہترین دوست بن جاتا ہے، اور اگر انتخاب غلط ہوں تو یہی وقت خامیوں اور کوتاہیوں کو بے نقاب کر کے انسان کو ایک گہری خائی میں گرا دیتا ہے۔ وقت کی اس خاموش طاقت کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک اور بہت دلچسپ کہانی موجود ہے جو واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ فرض کریں ایک بہت امیر آدمی اپنے آخری وقت میں اپنے 2 بیٹوں کو بلاتا ہے اور انہیں ایک پیشکش کرتا ہے۔ ہاں، وہ ایک پینی والی مثال۔ جی وہی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے 2 مختلف راستے ہیں۔ ایک طرف $10 لاکھ نقد ہیں جو تم اسی وقت لے کر جا سکتے ہو، اور دوسری طرف ایک معمولی سی پینی یعنی ایک چھوٹا سا سکہ ہے جس کی شرط یہ ہے کہ یہ 1 مہینے یعنی 31 دن تک روزانہ دگنا ہوگا۔ اب عام طور پر دیکھا جائے تو کوئی بھی $10 لاکھ ہی لے گا۔ سچی بات ہے، نسخہ بہت واضح لگتا ہے کیونکہ ایک معمولی سکہ 1 مہینے میں کتنا ہی بن جائے گا، شاید چند 100 یا چند $1000۔ جدید دور کا انسان فوری نتائج کا عادی ہے، اس لیے $10 لاکھ کی کشش بہت زیادہ ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا دماغ دھوکا کھا جاتا ہے۔ جب اس 1 پینی کے دگنے ہونے کا ریاضیاتی حساب لگایا جاتا ہے تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عقل دنگ کر دیتا ہے۔ تھوڑا اس میتھس کو کھول کر بتائیں۔ دیکھیں، پہلے چند دن تو اس میں کوئی خاص کشش نظر نہیں آتی۔ 1 پینی 2 بنتی ہے، پھر 4، پھر 8 اور پھر 16۔ پہلے ہفتے کے بعد بھی رقم اتنی کم ہوتی ہے کہ لگتا ہے بہت بڑی غلطی کر دی گئی، اور وہاں پر لوگ عموماً ہمت ہار دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کیونکہ انہیں فوری اور بڑے نتائج نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور یہ عمل مسلسل دہرایا جاتا ہے تو گراف میں ایک دم تیزی آتی ہے۔ 31 دن کے اختتام پر وہ ایک معمولی سی پینی $1,07,37,000 سے بھی زیادہ کی رقم بن چکی ہوتی ہے۔ 10 لاکھ سے $1 کروڑ، یہ تو حیرت انگیز ہے۔ اور اسے اگر روزمرہ کی زندگی پر لاگو کیا جائے تو یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں رہتا کہ اگر روزانہ صرف 0.3% کی معمولی بہتری لائی جائے تو 1 سال کے اندر 100% تک بہتری حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ہے دی سلائٹ ایج کی اصل طاقت، جو ابتدا میں تو بالکل نظر نہیں آتی لیکن وقت کے کینوس پر ایک بہت بڑی تصویر بنا دیتی ہے۔
یہ ریاضی کا جادو واقعی کافی مؤثر ہے، اور اسی جادو کو عملی زندگی میں اتارنے کے لیے مصنف نے دا سلائٹ ایج کے 7 بنیادی اصول بیان کیے ہیں، جو کہ روزمرہ زندگی کی بنیاد ہیں۔ جی، اگر ہم ان کا تفصیلی جائزہ لیں تو سب سے پہلا اصول ہے حاضر ہونا، یعنی صرف میدان میں آ جانا۔ اس حوالے سے مشہور ہدایت کار ووڈی ایلن کا ایک بہت ہی زبردست قول دیا گیا ہے کہ کامیابی کا 80% حصہ صرف حاضر ہونے کا نام ہے۔ بہت اعلیٰ قول ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص صرف کام شروع کرنے کا قدم اٹھا لے اور روزانہ اپنے کام کے لیے موجود رہے تو آدھا راستہ تو ویسے ہی طے کر لیا۔ اور یہی شروعات کرنا ہی دراصل سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ مکمل تیاری اور بہترین وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور کبھی حاضر ہی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد دوسرا اصول آتا ہے مستقل مزاجی، یعنی اسے روزانہ کرنا۔ جی، یہ اصول بتاتا ہے کہ ایک دن جوش میں آ کر 10 گھنٹے کام کر لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ 1 گھنٹہ کام روزانہ کیا جائے اور بغیر کسی ناغہ کے کیا جائے۔ کامیابی کے لیے کسی ناممکن کام کو سر انجام نہیں دینا پڑتا، بلکہ انہی آسان کاموں کو بلا تعطل دہرانا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسرا اصول جڑا ہے، جو ہے مثبت رویہ۔ چونکہ یہ سفر بہت طویل ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے نیپولین ہل کا حوالہ دیا ہے، جس نے اپنی کتاب میں ماسٹر مائنڈ گروپ کا تصور پیش کیا تھا، جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ خود کو منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے بچانا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی تو نہیں جو ہر نئے خیال پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط اور مثبت رویے کی ڈھال بنانا لازمی ہے۔ اور جب یہ مثبت رویہ اپنا لیا جاتا ہے تو چوتھے اصول کی ضرورت پڑتی ہے، جو ہے طویل عرصے تک عزم۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ 1 ہفتے کے لیے جم جاتے ہیں اور پھر شیشے میں دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ وزن تو کم ہوا ہی نہیں۔ انسٹنٹ ریزلٹس کی امید۔ ہاں، یہاں مصنف نے میلکم گلیڈول کے اس مشہور 10,000 گھنٹوں کے اصول کا حوالہ دیا ہے۔ اس کے مطابق کسی بھی ہنر میں مکمل مہارت حاصل کرنے کے لیے کم از کم 10,000 گھنٹے کی مسلسل مشق درکار ہوتی ہے۔ راتوں رات کوئی بھی ماہر نہیں بنتا۔ سچ بات ہے۔ اور اس طویل سفر کی تھکاوٹ سے بچنے کے لیے جو 5واں اصول ہے نا، وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے یقین اور شدید خواہش۔ دل میں اگر کچھ کر گزرنے کی سچی تڑپ ہو اور اپنے رستے پر کامل یقین ہو، تبھی وہ ابتدائی اندھیرے کے دن کٹتے ہیں۔ وہ دن جب نتائج کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہی دن اصل امتحان ہوتے ہیں۔ اور اسی امتحان سے چوتھا اصول نکلتا ہے، یعنی قیمت چکانے کی رضامندی۔ ہر خواب اور ہر منزل کی ایک قیمت ہوتی ہے، جو آرام کی قربانی، وقت کی سرمایہ کاری یا کچھ پرانی عادتوں کو چھوڑنے کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ قیمت نہ چکائی جائے تو؟ اس میں ایک بہت ہی خوفناک حقیقت چھپی ہے، جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگر آج محنت اور نظم و ضبط کی قیمت ادا نہیں کی جاتی تو لگتا ہے کہ بچت ہو گئی، لیکن وقت کے ساتھ غفلت اور نظر انداز کرنے کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، وہ نظم و ضبط کی قیمت سے 1000 گنا زیادہ بھاری اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ یعنی ناکامی کی قیمت عموماً ساری زندگی چکانی پڑتی ہے۔ بہت زبردست پوائنٹ ہے یہ۔ اور آخر میں 7واں اصول آتا ہے دیانت داری۔ دا سلائٹ ایج کے فلسفے میں دیانت داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف دوسروں کے ساتھ سچ بولا جائے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس وقت بھی درست کام کرنے کا نام ہے جب آپ بالکل اکیلے ہوں اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو، جب کوئی تالیاں بجانے والا نہ ہو، کوئی شاباش دینے والا نہ ہو، تب بھی اندھیرے کمرے میں اپنی ان چھوٹی عادات پر قائم رہنا ہی اصل دیانت داری ہے۔ یہ 7 اصول واقعی زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا چشمہ فراہم کرتے ہیں۔ اور جب زندگی گزارنے کے طریقوں پر بات ہو رہی ہے تو مصنف ایک اور بڑی دلچسپ تقسیم کرتے ہیں۔ وہ 2 مختلف راستوں والی تقسیم؟ جی ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ لوگ مجموعی طور پر 2 مختلف راستوں پر چلتے ہیں۔ ایک راستہ جو ناکامی کی طرف جاتا ہے، اس پر چلنے والے 95% لوگ ہمیشہ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ ہر چیز کا الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی موجودہ خراب حالت کا الزام حالات، معاشرے، معیشت یا اپنے والدین کو دیتے ہیں۔ الزام تراشی ان کا روزمرہ کا مشغلہ بن چکا ہوتا ہے۔ اور جو دوسرے 5% لوگ ہوتے ہیں، ان کی نظر ہمیشہ مستقبل پر ہوتی ہے۔
وہ اپنی زندگی کی پوری ذمہ داری خود قبول کرتے ہیں، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے ہیں۔ یہ الزام تراشی بامقابلہ ذمہ داری کا جو تصور ہے نا، یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت نازک پہلو ہے۔ جب الزام حالات یا کسی دوسرے پر ڈال دیا جاتا ہے تو دراصل حالات کو سدھارنے کی طاقت اور اختیار بھی انسان اپنے ہاتھ سے گوا دیتا ہے، لیکن جب ذمہ داری خود لی جاتی ہے تو تبدیلی لانے کی طاقت واپس اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس طویل سفر کو سمجھانے کے لیے کتاب میں چاند پر جانے والے راکٹ کی ایک بہت ہی شاندار تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ ہاں، وہ مثال مجھے بہت پسند آئی۔ جب ایک اپولو راکٹ زمین سے اڑان بھرتا ہے تو کیا وہ بالکل سیدھے اور بے عیب راستے پر چاند تک پہنچتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لوگوں کو عموماً لگتا ہے کہ راکٹ ایک سیدھی لائن میں جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ راکٹ اپنے سفر کے دوران 97% وقت راستے سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنی اصل سمت سے مسلسل ہٹتا ہے، لیکن اس کا اندرونی نیویگیشن سسٹم ان غلطیوں کو بھانپ لیتا ہے اور مسلسل چھوٹی چھوٹی اصلاحات یعنی کورس کریکشنز کرتا رہتا ہے۔ اور یہی چھوٹی اصلاحات اسے لاکھوں میل دور چاند کی سطح پر بالکل درست مقام پر اتار دیتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور زندگی کا سفر بھی اسی راکٹ کی طرح ہے۔ غلطیاں ہوں گی، بھٹکنا بھی ہوگا، لیکن مسلسل اپنی سمت درست کرتے رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ راکٹ کی یہ تشبیہ کتنی تسلی بخش ہے۔ یہ اس دباؤ سے آزاد کر دیتی ہے کہ ہر وقت بالکل پرفیکٹ اور بے عیب ہونا ضروری ہے، بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ سمت درست ہوتی رہے۔ اب یہاں ایک پریکٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی عملی زندگی میں یہ درست سمت اور چھوٹی عادات کیسی نظر آتی ہیں؟ مصنف نے اس کا بہت ہی عملی اور سادہ سا حل پیش کیا ہے۔ جیسے کہ روزانہ کتاب پڑھنا۔ ہاں، روزانہ کسی بھی اچھی اور زندگی کو بہتر بنانے والی کتاب کے صرف 10 صفحات پڑھنا۔ 10 صفحات پڑھنے میں شاید 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، اسے نہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ بالکل۔ اگر روزانہ صرف 10 صفحات پڑھے جائیں تو ایک سال میں 8 درجن بھر بہترین کتابیں ہضم کی جا سکتی ہیں، جو سوچنے کا انداز یکسر بدل سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور کانسیپٹ دیا ہے ڈرائیو ٹائم یونیورسٹی کا۔ جی، گاڑی چلاتے ہوئے عام گانے سننے کے بجائے اگر روزانہ 15 منٹ کوئی تعمیری آڈیو سن لی جائے، اس طرح سفر کا وہ وقت جو عموماً ضائع ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان انفرادی عادات کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم قانون جس پر مصنف نے زور دیا ہے وہ صحبت یا ایسوسیشن کا قانون ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ انسان دراصل ان 5 قریبی لوگوں کا اوسط ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اپنا سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے۔ یعنی ہماری ارد گرد کے لوگ ہماری اخلاقیات اور سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ مکمل طور پر۔ آمدنی، بات کرنے کا انداز، سوچ کا دائرہ اور خواب سب اسی صحبت کے سانچے میں ڈلتے ہیں۔ اگر آس پاس کے لوگ منفی سوچتے ہیں اور ہمیشہ حالات کا رونا روتے ہیں تو مثبت اور توانا رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی صحبت کا شعوری طور پر انتخاب کرنا شاید زندگی کے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ کتاب میں ایک اور بہت طاقتور اصول کا ذکر ہے جسے ادھورے چھوڑے گئے کاموں کو مکمل کرنے کی طاقت کہا گیا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں کچھ چھوٹے چھوٹے کام ادھورے پڑے رہتے ہیں، جیسے کسی دوست کو شکریہ کا پیغام بھیجنا یا کوئی پرانا بل جمع کروانا۔ جی، یا کسی پرانی غلطی پر معافی مانگ لینا۔ بظاہر چھوٹے کام لگتے ہیں، لیکن یہ ادھورے کام ذہن پر ایک غیر محسوس بوجھ ڈالتے ہیں جو مسلسل توانائیاں نچوڑتا رہتا ہے۔ اور جب ان کاموں کو مکمل کر لیا جاتا ہے تو ذہن اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک نئی توانائی محسوس کرتا ہے۔ یہ تمام باتیں جان کر محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی باری باری پیچیدگیوں کا کتنا سادہ اور مؤثر حل اس فلسفے میں موجود ہے۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ نکالیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ کامیابی کسی قابل قدر اور اعلیٰ مقصد کی مسلسل اور بتدریج تکمیل کا نام ہے۔ اور یہ کوئی ایسا انعام نہیں ہے جو آسمان سے عام کسی خوش قسمت دن گرے گا، بلکہ یہ ان چھوٹے قدموں کا طویل سفر ہے جو ہر روز بغیر کسی نغائے کے اٹھائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر باری کامیابی اور ہر حیران کن ایجاد کا آغاز اسی ایک چھوٹی سی پینی سے ہوتا ہے۔ وہ ایک قدم، وہ ایک کتاب کا صفحہ یا وہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ،
یہی وہ بیج ہیں جن سے ایک بڑی کامیابی کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور ان تمام معلومات کی روشنی میں اگر روزمرہ زندگی کا باغور جائزہ لیا جائے تو یہ اصول صحت، مالیت، تعلقات اور ذاتی ترقی یعنی ہر شعبے پر لاگو ہوتے ہیں۔ صحت کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے نا؟ بالکل، صحت نہ تو راتوں رات خراب ہوتی ہے اور نہ ہی راتوں رات بنتی ہے۔ یہ روزانہ کے ان چھوٹے کھانوں اور ہلکی پھلکی ورزش کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ مالیت کا بھی یہی حال ہے۔ روزانہ بچایا گیا تھوڑا سا پیسہ جو اس وقت بالکل معمولی لگے، وقت گزرنے کے ساتھ ایک بہت بڑا اثاثہ بن جاتا ہے۔ اور خاندانی تعلقات بھی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مہربانیوں اور برداشت کے محتاج ہوتے ہیں۔ آج کا ایک چھوٹا سا انتخاب، چاہے وہ ظاہر کتنا ہی غیر اہم کیوں نہ لگے، آنے والے کل کے مستقبل کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، انسان وقت کے اس گراف پر یا تو اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے یا نیچے کی طرف۔ کسی ایک جگہ رکے رہنا تو فطرت کے قانون کے ہی خلاف ہے۔ اور ایک جگہ رکنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خیر، آج کی اس تفصیلی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بہت ہی چونکا دینے والی اور غور طلب بات جو کتاب کے مطالعے سے سامنے آتی ہے وہ ذہن پر نقش ہو جانے والی ہے۔ کس تحقیق کے حوالے سے؟ کتاب میں ایک تحقیق کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک عام بچہ جب پہلی جماعت تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے تقریباً 40,000 بار نہیں کا لفظ سن چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ مت کرو، وہاں مت جاؤ، تم یہ نہیں کر سکتے۔ 40,000 بار، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اور اس کے مقابلے میں اسے ہاں اور حوصلہ افزائی کے الفاظ صرف 5,000 بار سننے کو ملتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انسانی دماغ بچپن سے ہی منفی باتوں اور ناکامی کے خوف کا شدت سے شکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر ایک چھوٹے سے لفظ نہیں کا انسانی ذہن پر اتنا گہرا اور دیرپا اثر ہوتا ہے کہ وہ اس کی پوری زندگی کی سمت طے کر دیتا ہے، تو یہاں ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا دی سلائٹ ایج کے اس فلسفے کا اصل مقصد صرف اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانا، صحت مند ہونا یا کچھ پیسے کما لینا ہے، یا پھر اس کا اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ بڑا اور عظیم ہے؟ کیا شعوری طور پر آنے والی نسلوں کے لیے اس نہیں کے کلچر کو ہاں میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے تاکہ انسانی صلاحیتوں کی پوری تاریخ کو ایک نئے سرے سے مرتب کیا جا سکے؟ ایگزیکٹلی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر روزمرہ کے چھوٹے فیصلوں میں اس مثبت سوچ کو شامل کر لیا جائے تو شاید پوری انسانی تاریخ کے دھارے کو ایک نئی سمت دی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ مؤثر اور گہرا پیغام شاید ہی کوئی ہو۔ بالکل، اور اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔